دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حقیقت پر مبنی ایک ایسا واقعہ بتائیں گے کہ جس میں اللہ والے کی بیوی کتیا بن گئی۔ آخر اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اس کو اتنی بڑی سزا ملی، اور اس عورت کی حالت کو دیکھنے کے لیے گاؤں کے لوگ دور دور سے آتے تھے اور اس کو دیکھ کر عبرت پکڑتے تھے۔ آئیے اس واقعے کو جانتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ہندوستان کے گاؤں کا یہ واقعہ تھا۔ اس گاؤں میں مسلمان بہت زیادہ تھے۔ وہاں ایک اللہ کا ولی بھی تھا جو بہت ہی دیندار تھا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ وہ اللہ والا ایک امام مسجد بھی تھا۔ اس اللہ والے کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ اس کے 3 بہن بھائی تھے۔ ان بہن بھائیوں کے سوا اس کا کوئی نہیں تھا۔ اس شخص نے محنت کر کر اپنے بہن بھائیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا، ان کی شادیاں کروا دی۔ ان کی ذمہ داریاں سنبھالتے سنبھالتے وہ خود ایک جوان نہیں رہا تھا بلکہ کافی عمر کا آدمی بن چکا تھا۔ دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ہمسفر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس اللہ والے نے فیصلہ کیا کہ وہ شادی کرے گا، لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ اس کی بیوی ایک دیندار عورت ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو۔ اس کی بس یہی خواہش تھی کہ لڑکی دیندار ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، میں اسی عورت سے شادی کروں گا۔ اس اللہ والے کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، لہٰذا اس کی شادی ساتھ والے گاؤں میں ایک عورت کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کے شروع دنوں میں اللہ والے نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی بہت سجتی سنورتی ہے، جب دیکھو میک اپ کرتی ہے، بناؤ سنگار میں مصروف رہتی ہے۔ گھر کا یہ حال تھا کہ گھر کی صفائی نہیں کرتی تھی، گھر گندگی سے بھرا پڑا ہوتا تھا، ہر طرف چیزیں بکھری پڑی رہتی تھی۔ وہ سارا وقت خود کو دیتی تھی، اپنے بناؤ سنگار میں لگی رہتی تھی۔ ایک دن وہ اللہ والا اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر کی بری حالت تھی، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر تھے۔ جب اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو وہ سجی سنوری بیٹھی تھی۔ اس اللہ والے نے اپنی بیوی کو کہا، تم مجھے سادگی میں ہی پسند ہو، تم میرے لیے اتنا بناؤ سنگار نہ کیا کرو۔ اس نے اپنی بیوی کو بہت پیار سے سمجھایا تاکہ اس کی بیوی کو برا نہ لگ جائے۔ اس کے بعد وہ اللہ والا اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ رات ہوئی تو وہ سو گیا، صبح اٹھا دوبارہ اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی پہلے کی طرح سجی سنوری بیٹھی تھی۔ وہ سوچنے لگا، میری بیوی تو ہر وقت دنیاوی کاموں میں مشغول رہتی ہے، دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے نہ قرآن پڑھتی ہے۔ اس اللہ والے نے دوبارہ اپنی بیوی کو سمجھایا کہ تم عبادت کیا کرو، عورت کا اصلی زیور تو عبادت ہے اور آخرت میں یہ عبادت ہی تمہارے کام آئے گی۔ مگر دوستو اس کی بیوی اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ اب اس عورت پر اللہ کا کرم ہو گیا کہ وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ اب اللہ والے کے دل میں بار بار یہ بات آتی کہ ماں اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی تو بچہ نیک پیدا نہیں ہوگا۔ وہ اللہ والا اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنانا چاہتا تھا، ایک نیک انسان بنانا چاہتا تھا، مگر اس کی بیوی تو عبادت ہی نہیں کرتی تھی۔ اس کی بیوی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ نماز کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہوتا ہے۔ وہ تو ہر وقت اپنے بناؤ سنگار میں ہی لگی رہتی ہے۔ اللہ والے کا معمول یہ تھا کہ وہ صبح فجر کے وقت گھر سے نکل جاتا، نماز پڑھاتا، اس کے بعد سارا دن بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد وہ گھر واپس آتا۔ ایک دن اس اللہ والے کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ ظہر کی نماز کے بعد اپنے گھر واپس آیا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو جو منظر اس نے دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کی بیوی کسی لڑکی کے ساتھ بدکار عمل میں مصروف تھی۔ وہ اس کی لڑکی کے ساتھ بدکاری کر رہی تھی۔ وہ اللہ والا تو یہ سوچتا رہا کہ اس کی بیوی بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے، مگر یہ سب دیکھ کر اس اللہ والے کو بہت غصہ آیا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ جب لڑکے نے یہ سارا عمل دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ اٹھا۔
اس اللہ والے نے اپنی بیوی کو ایک زوردار تھپڑ مارا، بولا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم ایک بدکار خاتون ہو تو میں تم سے کبھی شادی نہیں کرتا، تم جیسے ہی عورتیں جہنم کا ایندھن بنتی ہو، تم تو کسی کتیا سے بھی بدتر ہو، کتیا بھی اپنے مالک کی وفادار ہوتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اللہ والا دوبارہ مسجد میں چلا گیا، وہاں جا کر ذکر میں مشغول ہو گیا، مگر اس کو اپنی بیوی کی یہ حرکت بار بار دکھائی دے رہی تھی۔ یہ بات آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ امام مسجد، جو کہ اللہ کا بڑا ولی ہے، خود کو اللہ کا ولی سمجھتا ہے، اس کی اپنی ہی بیوی اپنے ہی گھر میں بدکاریاں کرتی پھر رہی ہے اور یہ اللہ والا اس کو کچھ کہتا ہی نہیں۔ اس کی بیوی کا چکر گاؤں کے ہر لڑکے کے ساتھ چل رہا ہے، مگر یہ اللہ والا سب جانتے ہوئے خاموش ہے۔ پورے گاؤں والے اس اللہ والے سے نفرت کرنے لگے، یہاں تک کہ جو بچے اس کے پاس قرآن پاک پڑھنے آتے وہ بھی آنا بند ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر اس اللہ والے کے دل پر بہت گہری چوٹ پہنچی اور اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ رات مسجد میں ہی سو جاتا۔ جب صبح فجر ہوئی، نماز پڑھانے کے بعد گھر واپس آیا، جب گھر میں داخل ہوا تو منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کی بیوی کی شکل کتیا کی شکل میں بدل چکی تھی۔ وہ ڈر گیا، فوری کمرے سے باہر آیا کہ یہ میری بیوی نہیں ہو سکتی، میری بیوی کی شکل کیسے کتیا بن سکتی ہے؟ مگر حقیقت تو یہی تھی کہ اس کی بیوی کی شکل کتیا میں بدل چکی تھی۔ اس کی بیوی اس کے پیچھے آئی، اس کو کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ ہر انسان اس اللہ والے کے گھر میں آتا، یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو جاتا، کانوں کو ہاتھ لگاتا، توبہ کرتا۔ وہ عورت اس واقعے کے بعد کچھ ہی گھنٹے زندہ رہی اور وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ وہ اللہ والا اپنی اس بیوی کی حالت کو دیکھ کر بہت دکھی ہوا۔ اللہ والا نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اس کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی، جو بھی اس خبر کو سنتا وہ کام کر رہ جاتا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہ سے بچائے اور کبھی بھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرنے دے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے ایک عورت کتیا کی شکل میں بدل گئی۔ اس عورت کا گناہ یہ تھا کہ اس نے بدکاری کی تھی، اپنی شوہر کی امانت میں خیانت کی تھی۔ ہمیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔